नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students of M Education, Assalamu alaikum. I strongly hope that you will find, and I am fully determined and confident that you will be able to attend my lecture that is delivering to you before time due to my another engagement. So I think that all the students are ready, inshallah, to hear this lecture. One important thing which I would like to share you that in future, but from today, 2 lectures will be delivered daily as timetable, because there is a short span of time and we have a lot of work and the remaining syllabus. میرا خیال ہے کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل میں ابھی ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور سلیبس زیادہ ہے، اس لیے میں کوشش کیا کروں گا کہ آئندہ آپ لوگوں کو اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق، جیسے کہ ہمارے ایک ہفتے میں 3 پیریڈ ہوتے ہیں، یعنی 3 days ہوتے ہیں. یہ جو کریڈٹ آورز ہوتے ہیں بیسیکلی یہ 3 hours ہوتے ہیں جس میں ہم نے آپ کو لیکچر دینے ہوتے ہیں. لیکن میں یہ پروگرام بنا رہا ہوں، میں اور ڈاکٹر وحید عبداللہ صاحب نے پروگرام بنایا ہے کہ اگر ہم ایک لیکچر دیتے رہے تو اس طرح ہمارے سارے یہ لیکچر مکمل نہیں ہوں گے. جبکہ اگلے مہینے کی 27 تاریخ کو میرا خیال ہے کہ آپ کا جو ہے یہ ٹرم کے پیپر بھی ہیں. اس مہینے کو تو آپ کے مڈ ٹرم کے ہو رہے ہیں، لیکن اگلے مہینے جو ہے نا آپ کے یہ مڈ ٹرم کے پیپر ہیں. تو اس لیے آئندہ انشاءاللہ ہفتے میں آپ کو 3 کے بجائے 6 لیکچر دیے جائیں گے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے یہ تقریباً یعنی کہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہی ہوتا ہے. تو عام طور پر جو نارمل پیریڈ ہوتے ہیں وہ تو 35 منٹ کے 2 پیریڈ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. لہٰذا ہم سمجھ لیں کہ بلکہ یہ 35 کے بجائے ہم کوشش کریں گے کہ 40 کے 2 منٹ، یعنی 1 گھنٹہ 20-25 منٹ میں یا 1.5 گھنٹے میں یہ 2 لیکچر آپ کے مکمل کر دیا کریں گے. تو بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا لیکچر ہے، یہ لیکچر نمبر 10 ہے. ایز یو کین سی آن دا نیٹ، لیکچر نمبر 10 ہے. اور جو ٹاپک آج کا وہ یہ ہے کہ کنسیپٹ آف یونیورس ان اسلام، یعنی کہ اسلام میں کائنات کا تصور. اس سے پہلے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس میں جو کنسیپٹ تھا بچوں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک جنرل کنسیپٹ تھا. جنرل کنسیپٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ کنسیپٹ تھا جو آج دن تک جو اسلام کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں انہوں نے بنایا ہوا تھا. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنسیپٹ جو کہ مین میڈ کنسیپٹ تھا، جو سائنٹیفک کنسیپٹ تھا. اس میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے اور موجود ہے، وہ سارے کا سارا یونیورس ہے، وہ سارے کا سارا کائنات ہے.
اور اس کے اندر بچوں دو بڑی تھیوریز میں نے آپ کے سامنے شیئر کی تھیں. ایک تھیوری بچوں یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری. یہ اسٹیڈی اسٹیٹ جو تھیوری ہے اس کے مطابق یہ ہے بچوں کہ ہر چیز ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. اس کو کہتے ہیں اسٹیڈی اسٹیٹ کنسیپٹ یا تھیوری. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے کائنات جو ہے یہ خود سے ہے اور ازل سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اور دوسرا جو کنسیپٹ تھا وہ میں نے شیئر کیا تھا وہ تھا بگ بینگ تھیوری کا. اس میں یہ ہے کہ یہ جو مختلف جو اجسام ہیں یہ سارے کے سارے ایک بہت بڑے گولے کی شکل میں تھے، اور یہ گولا اتنا بڑا تھا کہ ہم لوگ امیجن نہیں کر سکتے. ایک زمین ہی بہت بڑا گولا ہے تو اس وقت تو یہ سارے کے سارے سیارے آپس میں ملے ہوئے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اسے دھماکہ عظیم یعنی کہ عظیم دھماکہ بھی کہا جاتا ہے. گریٹ ایکسپلوژن ہوا اور اس کے نتیجے کے طور پر یہ ساری کائنات بنی. یہ باتیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. لیکن آج کا جو ہمارا خاص طور پہ جو ٹاپک ہے یہ ہے کہ اسلام یونیورس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اسلام کے اندر اس کائنات کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہیں. اسلام کے بارے میں یعنی کہ اسلام کے اس بارے میں کیا حالات ہیں اور اسلام کیا کہنا چاہتا ہے. قرآن پاک کے اندر ہمیں اس کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے، یا مثال کے طور پر یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اسلام کا کنسیپٹ کیا ہے. تو چلیں ہم پڑھتے ہیں کریشن آف یونیورس. In the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah subhanahu wa ta'ala created everything. پہلی آیت میں یہ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بچوں کہ ہر جو چیز ہے اس کائنات کے اندر جو ہر چیز ہے چاہے وہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، وہ جیسی بھی ہے، اس کو پیدا کرنے والا تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی کہ ایک کنسیپٹ تو یہ ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ بھی بنا ہے، جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں. اس میں چھوٹے چھوٹے جراثیم بھی شامل ہیں اور اس میں بچوں بڑے بڑے اجسام بھی شامل ہیں. ہر چیز کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے بچوں اس حوالے میں. یہ اگر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھوٹی سی چھوٹی جو چیز جس میں بچوں وائرس بھی شامل ہیں اور بڑی سی بڑی چیز جس میں ستارے بھی شامل ہیں، ان کو اللہ نے بنایا ہے. آگے دین ڈٹرمن فار ایٹ اے میئر، پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیزیں پیدا کی ہیں تو پھر ان کی ایک خاص اندازہ بھی ان کے بارے میں مقرر کر دیا، ان کے بارے میں تقدیر بھی مقرر کر دی. یہ اگر میں پوری یعنی کہ جو قرآن پاک کی اگر یہ جو 25 نمبر آیت ہے جو سورت ہے، آپ کو پتہ ہوگا یہ سورہ فرقان ہے، اور یہ سورہ فرقان 18ویں سپارے کے اندر ہے. اس کی یہ آیت نمبر 2 ہے. وہ آیت یہ ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ بچوں آپ اس کا میں پورا جو ترجمہ ہے یہ پڑھنا چاہوں گا اردو میں۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے یا جس کے بادشاہی میں کوئی شریک بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی یعنی کہ ہر معاملے میں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ تقدیر کا مطلب ہے کہ ایک اندازہ، اس چیز کے بارے میں ایک اندازہ مقرر کیا۔ اس آیت کی روشنی میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 کی روشنی میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں ہمیں بتا دی ہے کہ ہر جو چیز ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کی ہے، پھر اس کے بارے میں تقدیر بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ یہاں پر تقدیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ کو جو اندازہ تھا وہ اللہ نے مقرر کیا، یعنی جو اندازہ تھا وہ اللہ کے پاس موجود ہے ان چیزوں کا، کہ فلاں کیا کرے گا فلاں کیا کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے یا علم حقیقی ہے، اس کی روشنی میں اللہ نے اندازہ لگا لیا ہوا ہے۔ اب بچوں ہم آتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی، It is God who raised up the heavens without pillars that you can see. It is God، یہ بچوں اللہ تعالیٰ ہیں کہ جس اللہ نے raised up قائم کیا یا بلند کیا دی heavens آسمانوں کو without pillars بغیر کسی قسم کے، پلر پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، بغیر قسم کے ستونوں کے، اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے بغیر پلر کے آسمانوں کو بلند کیا۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے بغیر سارے کے آسمانوں کو قائم کیا۔ That you can see، جن کو تم دیکھ سکتے ہو۔ Then took the throne and subjected the sun and the moon، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے جو تخت ہے، جو اللہ کا اپنا تخت ہے یا تخت سلطنت ہے، اس پر اللہ کی ذات پاک جلوہ فرما ہوئی۔ اینڈ سبجیکٹڈ دی، بچوں یہ جو لفظ ہے نا سبجیکٹڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے قانون کا پابند بنانا۔ اینڈ سبجیکٹڈ دا سن اینڈ دا مون، اور اللہ نے زمین، آسمان کو اور چاند کو قانون کا پابند بنایا۔ دیکھیں یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، پھر خود جلوہ جو سلطنت ہے اس کے اوپر جلوہ یعنی کہ رونق ہوئے یا جلوہ فرما ہوئے، اور جو آگے بات آ رہی ہے وہ یہ ہے دی اینڈ سبجیکٹڈ دا سن اینڈ دی مون، اور اللہ نے آسمان کو اور اللہ تعالیٰ نے چاند کو کیا کیا، ایک قانون کا پابند بنایا۔ اب وہ قانون کیا ہے بچوں کہ یہ اپنی اپنی رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ نے ان کا جو ایک تقدیر ان کی مقرر کرنی تھی، ان کا جو مقررہ راستہ ہے، ایک آربٹ ہے، اس کے اوپر یہ اپنے اپنے ایک خاص اندازے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، ایچ رننگ ٹو اے اسٹیٹڈ ٹرم، یہ بڑی ایک خاص بات ہے، یعنی کہ ایچ رننگ ٹو اے اسٹیٹڈ ٹرم، یہ بڑے غور سے سمجھنے کی بات ہے۔ ایچ رننگ، ہر جو مقررہ چیز ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز ایک وقت مقررہ تک کے لیے چل رہی ہے۔ ہر چیز یعنی کہ جو چاند ہے، جو سورج ہے، یا جو بھی کائنات کے اندر ہے،
ایچ رننگ ٹو اے اسٹیٹڈ ٹرم، ہر ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے. وہ مقررہ وقت اللہ نے بتا دیا ہوا ہے، جب تک اللہ چاہے گا یہ چلیں گے. جیسے مقررہ وقت ختم ہوا یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. پھر بچوں آگے اللہ نے فرمایا ہی پلانز دا فیئر اینڈ ایکسپلینز دا سائنس سو دیٹ یو مے بی شیور آف دی میٹنگ ود یور لارڈ. اور اللہ کی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہے ہیں، یعنی ہی پلانز دا فیئر اینڈ ایکسپلین دا سائنس، اللہ کی وہ سارے جو کام ہیں ان کی تدبیر فرما رہے ہیں. سو دیٹ یو مے بی شیور آف دا میٹنگ ود یور لارڈ. ہاں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے کام کی تدبیر بھی کر رہے ہیں، پھر اپنی نشانیاں بھی بیان کر رہے ہیں. ہی پلانز دا فیئر اینڈ ہی پلانز دا فیئرز، وہ اپنے سارے کاموں کی تدبیر بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے جو منصوبے ہیں یا سارے کام کی تدبیر فرما رہے ہیں. اینڈ ایکسپلین دا سائنس، اور اپنی نشانیاں بھی ظاہر کر رہے ہیں. سو دیٹ یو مے بی شیور آف دا میٹنگ ود یور لارڈ، تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو جائے یا یقین کرو. اینڈ اٹ از ہی ہو اسپریڈ آؤٹ دا ارتھ اینڈ میڈ دیئر ان فرم ماؤنٹینز اینڈ ریورس. اور یہ اللہ ہی ہے جس نے زمین پر کیا کیا، زمین پر بچھایا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کو بچھایا. اسپریڈ آؤٹ دی ارتھ، یہ اللہ ہے جس نے زمین کو بچھایا. اینڈ میڈ دیئر ان فرم ماؤنٹینز اینڈ ریورز، اور اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے. اینڈ ریورز، اور دریا بنائے. اینڈ آف ایوری فروٹ، اور ہر ایک جو پھل ہے اس کے اوپر رکھا. دیٹ ہی میڈ ان اٹ، اس نے اس پہ بنایا. آر ٹو کائنڈ، یہ دیکھیں یہ ذرا بڑے غور سے سمجھنے والی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلائی، اس میں پہاڑوں کو گاڑا اور اس میں دریا بہا دیے، اور اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے. یعنی کہ آر ٹو کائنڈ، یعنی دین ہی میڈ ان اٹ، اللہ نے اس میں فروٹ بنائے. آر ٹو کائنڈ، اور ان کے جوڑے بنائے، میل اور فیمیل یعنی کہ جوڑے بنائے. اینڈ ہی کورز دا ڈے ود دا نائٹ، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ رات کو دن کے کور سے ڈھانپتا ہے. یا ہم اس کے لیے آسان ترجمہ کر سکتے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے، اور وہی دن پر رات کو کیا کرتا ہے، طاری کرتا ہے. شورلی ان دیٹ، یقیناً اس میں کیا ہے، اس میں یقیناً سائن ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یقیناً ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو لوگ کیا کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں. آپ لوگ اندازہ لگا لیں. ابھی ساری جو ہے نا، میں اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھنے لگا ہوں. یہ آیت نمبر 13 ہے، سورہ نمبر رعد ہے. یہ سورہ رعد ہے، آیت نمبر، سورہ رعد سورت نمبر 13، آیت نمبر 2 سے لے کے 4 تک ہے. میں آیت بھی پہلے پڑھ رہا ہوں، پھر اس کا ترجمہ آگے پڑھوں گا، ذرا غور سے سنیے گا. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون وهو الذی مدر الارض وجعل فیہا رواسیا وانہارا ومن کل ثمرات جعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل النہار ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. اب بچوں بامحاورہ ترجمہ سنیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، یعنی تمہیں نظر نہیں آتے، مطلب یہ ہے. پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا ہے، اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا ہے. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقررہ تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی سارے کام کی تدبیر فرما رہے ہیں. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے گاڑنے کی جگہ موجود ہے اور دریا بہا دی ہیں. اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے
جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. آپ بچوں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ غور و فکر سے کام لیتے ہیں، جو ایک جاہل آدمی ہے اس کو کوئی پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہی از نتھنگ ایلس، وہ کچھ بھی نہیں ہے. انسان کا بچوں، انسان اس لیے اشرف مخلوقات ہے یا انسان کی اس لیے بڑی ویلیو ہے، لارڈ آف آل کریشن ہے کہ اس کو اللہ نے غور و فکر کرنے کے لیے عقل عطا کی ہے. جن قوموں نے، جن لوگوں نے عقل استعمال کی ہے وہ قومیں اور وہ لوگ آگے نکل گئے، اور جو لوگ اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں. تو اس لیے یہ بات آپ کی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ جو عقل ہے جن لوگوں کے پاس ہے وہ ہی اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں کرتا. ورنہ اس پہ کوئی بھی غور و فکر نہیں کرتا. ابھی اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. کریشن آف یونیورس کے حوالے سے ایک اور جگہ ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ نمبر 6 ہے اور اس کی آیت نمبر 95 سے 97 تک ہے. اور بچوں یہ میں اس لیے آپ کو سورتوں کے نام بتا رہا ہوں تاکہ اگر آپ بعد میں سرچ کریں تو آپ ان کے اوپر سرچ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو سورہ نمبر 6 ہے یہ غالباً سورہ انعام ہے. انعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی، اور اس کی یہ آیت نمبر 95 اور 97 ہے. 95 اور 97 اس کی آیتیں ہیں. انعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، It is Allah subhanahu wa ta'ala who splits the grain and date. Stones brings forth the living from the dead and bring forth the dead from living. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں That is God, then how are you perverted? He breaks the dawn and has made the night for rest, and the sun and the moon for reckoning. That is the ordaining of the mighty, the knowing, and it is he who made for you stars, that you may find the way with them. In the darkness of the land and the sea we have explained the signs for the people who know. دیکھیں بار بار لفظ آ رہا ہے who know، بار بار لفظ آ رہا ہے who understand. قرآن پاک میں بچوں میں ایک بات آپ کو بڑے غور سے آپ نے سننی اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بچوں عقل والوں کو مخاطب کرتے ہیں. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. عقل والوں لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے. عقل والے جو لوگ ہیں، آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو آیت نمبر 95 سے لے کے 97 تک میں نے آپ کے سامنے یہ جو قرآن پاک کی آیات پڑھی ہیں، میں ذرا ایک بار ترجمہ کرتا ہوں پھر آپ ذرا اس کو غور سے سنیں. اس کی پہلے میں قرآن پاک کی جو آیت ہے نا وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ وہ بھی آپ لوگ سن لیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجْنَا مِنْهُ خَزْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَرُمَّانًا مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اب بچوں اگر ہم ان آیات کو ذرا غور سے دیکھیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے
بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اٹ از اللہ سبحانہ و تعالی who split the grains and date stone۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے بچوں، جو کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والی ہے، یعنی جو دانے ہوتے ہیں، اور جو ڈیٹ سٹون کا مطلب ہوتا ہے جو یہ جو ہوتا ہے نا، آپ لوگ کھجور کھاتے ہیں اور کھجور کے اندر کی جو ہڑک ہوتی ہے پنجابی میں جسے کہتے ہیں، اس کا جو بیج ہوتا ہے، اس ہڑک کو، اس بیج کو ڈیٹ سٹون کہتے ہیں، ڈیٹ سٹون۔ اور گرینز کا مطلب دانے ہوتا ہے، تو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا بچوں کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد برنگز فور دا لیونگ فرام دا ڈیڈ، یعنی کہ وہ پاک ذات ہے جو مردہ سے زندوں کو پیدا کرتی ہے، اینڈ برنگز فور دا ڈیڈ فرام دا لیونگ، یعنی کہ یہ اللہ جو کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے، یعنی کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ۔ بچوں آپ کو اس کی سمجھ ہے؟ چلے تھوڑی سی میں تشریح آپ کو بتا دیتا ہوں۔ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کا بچوں مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ زندہ سے زندہ یعنی زندہ کا مردہ ہونا، یہ تو آپ لوگ دیکھتے ہیں، جانور ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، انسان بھی مرتے ہیں، پودے بھی مرتے ہیں، یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ لیکن زندہ سے مردہ، لیکن مردہ سے زندہ اللہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ یعنی مردہ سے زندہ یہ تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن مردہ سے زندہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بچوں اس کی میں کچھ مثالیں دوں گا، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ مردہ سے زندے سے مراد ہے کہ ایک بیج جو ہوتا ہے، جو کہ ایک مردہ کی حالت میں ہوتا ہے، اس بیج کو ہم زمین میں دبا دیتے ہیں، اور اسی بیج کو، جو بیج بے جان ہوتا ہے ہماری نظر میں، اسی میں سے پودا نکل آتا ہے، اسی میں سے فصل نکل آتی ہے، اسی میں سے پھلدار درخت نکل آتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی مثال۔ دوسری، ایک انڈا ہے، انڈا مرغی کا انڈا سمجھ لیں۔ اب جو انڈا ہے یہ تو بے جان نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کو مناسب ماحول آپ دیں گے تو کیا ہوگا کہ اسی انڈے میں سے بچے نکل آئیں گے، اسی انڈے میں سے جاندار نکل آئیں گے۔ اس کو کہتے ہیں، اور یہی سسٹم ہے ہر چیز کا۔ ہر چیز کو اگر آپ باریک بینی سے بچوں دیکھیں تو ہر چیز جو ہے وہ تقریباً بے جان سے ہمیں جاندار آپ کو دنیا میں ہوتی نظر آئے گی۔ یعنی دنیا میں دونوں پر اسیس ہو رہے ہیں، دنیا میں جاندار سے بے جان بھی لوگ ہو رہے ہیں، یعنی زندہ مردے ہو رہے ہیں اور مردے زندہ ہوتے ہیں۔ اب ان مردوں سے مراد یہ نہیں کہ جو انسان ہے یا جو جانور مار جاتے ہیں، ان سے مراد ہے بیج ہیں جن کو زمین میں بوتے ہیں تو اس کے بعد وہی بیج زندہ ہو جاتے ہیں، پودے بن جاتے ہیں۔ یہ انڈے ہیں جن سے بچے نکلتے ہیں، پرندوں کے انڈے ہیں جن سے پرندوں کے بچے نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح مثال کے طور پر یہ ہے کہ بے جان سے جو جاندار ہیں یہ بھی پیدا ہوتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ That is God, then how are you perverted؟ دیکھیں یہ کتنی زبردست بات آگے فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنے آپ کے لیے کام کر رہا ہوں، میں نے اتنی آپ کے لیے رحمتیں رکھی ہوئی ہیں، میں نے اتنے آپ کے لیے فضل رکھے ہوئے ہیں کہ میں بے جان سے جاندار، جاندار سے بے جان کو پیدا کر رہا ہوں۔ میں آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے بیجوں سے آپ کے لیے فصلیں پیدا کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں، تو پھر بھی تم لوگ کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین ہاؤ آر یو پرورٹیڈ، تم کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے ہو، تم لوگ کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ He breaks the dawn and has made the night for rest۔ وہ اللہ ہے جو کہ رات کی تاریکی کو توڑتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ صبح سویرے یعنی صبح کا وقت ہو جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ He breaks the dawn یعنی کہ وہ دن کو ختم کرتا ہے،
اینڈ ہیز میڈ دا نائٹ فار ریسٹ، اور رات تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے. اینڈ دا سن اینڈ دا مون فار ریکننگ دیٹ از، اور جو سورج ہے اور جو چاند ہیں ان کا ایک بچوں حساب مقرر کی ہے. یہ دیکھیں آگے جو میں نے سورج چاند کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، دے ور سبجیکٹڈ ٹو، اور یہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے ریکننگ. ریکننگ کا مطلب ہوتا ہے حساب کتاب. یہ جو سورج ہے یہ چاند ہے یہ بڑے حساب کتاب سے چل رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، یہ بڑے کام کی آپ کے لیے، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ چاند اور سورج کو میں نے بڑے حساب کے ساتھ یہ چل رہے ہیں، تو بیسیکلی ایک اصول یہ کار فرما ہوتا ہے کہ کل کا جز، یہ میری بات ذرا غور سے بچوں سمجھنی ہے آپ نے. ظاہر آپ لوگ ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو جو ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کل، ایک ہوتا ہے جز. جو جز ہوتا ہے وہ کل کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. میں نے اگلے دن میں ریسرچ میں عام طور پہ پڑھاتا ہوں لوگوں کو کہ ایک پاپولیشن ہوتی ہے اور پاپولیشن میں سے سیمپل لیا جاتا ہے، اور وہ جو سیمپل ہوتا ہے نا اس کی وہی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو کہ پاپولیشن کی ہوتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے سورج کو اور چاند کو سیمپل لیا ہے. یہ سیمپل اس لیے لیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی اور چیزیں ہیں، اس کائنات کے اندر جتنے بھی باڈیز ہیں، جتنے بھی اجسام ہیں، ان کے اوپر بھی وہی اصول لاگو ہو رہا ہے جو کہ سورج اور چاند کے اوپر لاگو ہو رہا ہے. یعنی جس حساب کتاب سے یہ سورج اور جو چاند ہے ان کو میں نے ایک مقررہ حساب کے مطابق ان کو میں نے قائم کیا ہے اور وہ مقررہ راستوں پہ چل رہے ہیں. تو یہ ایک اگزامپل ہے جز کی، حالانکہ اس کا کل جو ہے یہ پوری کائنات ہے. اس کا جو کل ہے یہ پوری کائنات ہے، یعنی جو پوری کائنات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسی حساب سے چل رہی ہے. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا یعنی کہ یہ جو حساب ہے وہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، مقرر ہیں، تو ایک جگہ پہ بچوں یہ بھی آتا ہے کہ بدی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا موجد بھی ہے. اس کا مطلب ہے جب اللہ زمین آسمان کا موجد ہے، اس کا بنانے والا ہے، اس کا تخلیق کرنے والا ہے، تو اس کا جو حساب ہے وہ بھی اسی نے تخلیق کیا ہوا ہے کہ اس کو چلانا کیسے ہے. اس کو چلانا کیسے ہے یہ بات آپ نے بھی ذہن میں رکھنی ہے. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں دی آرڈیننگ آف دا مائٹی، اور ان کا جو حساب رکھنے والی پاک ذات ہے وہ بہت بڑی ہے. دا نوئنگ، وہ جاننے والی ہے. اینڈ اٹ از ہی ہو میڈ فار یو اسٹارس دیٹ یو مے فائنڈ دا وے ود دیم، اور وہی ہے جس نے ستارے بھی بنائے ہیں جس میں سے تم لوگ راستے ڈھونڈتے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ستارے ہیں یہ بیسیکلی انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں. جب پرانے زمانے کے لوگ تھے اتنی زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو قطبی ستارے کے ذریعے وہ دیکھ کے اپنے سفر کا اندازہ لگایا کرتے تھے. وہ قطبی ستارے کے ذریعے اپنی سمتیں مقرر کرتے تھے. آج بھی جو آسمان کے اوپر گریٹ بیئر ہیں، یا جو مطلب یہ ہے کہ اسمال بیئر ہیں، یا پولر بیئر ہیں، یا پولر سٹار ہیں، ان کو دیکھ کے لوگ سمتوں کا تعین کرتے ہیں. انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور سمت وغیرہ کیسے بنانی ہے، کدھر جانا ہے، اور اس وقت ہم کون سی پوزیشن پہ ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے زمانے میں تو لوگ جو پیدل چلنے والے قافلے والے لوگ تھے وہ اندازہ لگاتے تھے، لیکن آج بھی ان کو دیکھ کے اندازے لگائے جاتے ہیں. آپ حیران ہو گئی ہے جان کے کہ جو بحری جہاز میں جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اندازہ لگاتے ہیں، اور جو لوگ خلا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، خلا میں چاند پہ جانے کے لیے، مریخ پہ جانے کے لیے، وہ بھی انہی باڈیز کو حساب کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. پھر بچوں آگے اللہ فرماتے ہیں
In the darkness of the land and the sea we have explained the science for people who know. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے یہ جو ستارے ہیں اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم سمندروں کی تاریکیوں میں بھی راستہ معلوم کر سکو، اور جو زمین کی تاریکیاں ہیں وہاں بھی راستہ معلوم کر سکو۔ پھر یہ بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی نشانیاں ہیں، اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے بچوں جو کہ عقل رکھتے ہیں، وہ نو، جو علم رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا سورہ انعام کی اس آیت سے بھی یہ ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، زمین آسمان کا موجد اللہ کی ذات ہے۔ بدیع السماوات والارض یعنی زمین کو بنانے والا اور آسمان کو بنانے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد بچوں ذرا آگے چلیں، اگلی سلائیڈ کے اوپر۔ دا یونیورس is functioning under some principles and laws set forth by Almighty Allah subhanahu wa ta'ala۔ یہ سورہ نمبر 55 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں The universe is functioning under some principles، یہ جو کائنات ہے یہ کچھ اصولوں اور ضوابط کے مطابق چل رہی ہے۔ and laws، قواعد و ضوابط، سیٹ فورتھ بائی آلمائٹی اللہ، یہ وہ قواعد و ضوابط ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں۔ فار انسٹانس، مثال کے طور پہ، اباؤٹ دا لاز گورننگ دا فنکشننگ آف سن اینڈ مون، یعنی کہ آسمان میں جو ہمیں دو بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، سورج، یہ سورج و چاند کے بچوں اس لیے اللہ تعالیٰ زیادہ مثالیں دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے روزمرہ مشاہدہ کی چیزیں ہیں، یہ روزمرہ کی مشاہدہ کی چیزیں ہیں، اور یہ ایک بہترین ٹیچنگ ہے۔ آج کے جو بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جب آپ نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے تو ان بچوں کو روزمرہ کی زندگی میں سے ان چیزوں کی مثالیں دیں جو وہ روزانہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں مثال دے دیں گے کہ جس کو وہ نہیں دیکھ سکتے تو وہ چیز ان کے لیے کنفیوژن ہو جائے گی، وہ کنفیوژن دور نہیں ہوگی ان کی۔ مثلا جس طرح میں اکثر آپ کو کلاس میں بھی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر میں آپ سے یہ بات کروں کہ ایک گو جانور ہوتا ہے، اس کا نام گو ہے، گو، یہ گو جانور ایک چھپکلی کی طرح ہوتا ہے، 4 اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں، اور یہ ڈائنوسارس کی فیملی میں سے ہے، اور یہ حلال ہے، انسان اسے کھا سکتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، جب میں یہ 4-5 باتیں کروں گا تو آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے، یہ چھپکلی کی طرح کا کون سا جانور ہے جو ہم کھا سکتے ہیں؟ پھر یہ جانور کیسا ہوگا، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کا پیٹ کیسا ہوگا، یہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو یہ سارے کے سارے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، ضرور پیدا ہوں گے۔ اس لیے ہمارے نفسیات اور ہمارے تعلیم یہ بات کہتے ہیں کہ جب بھی بچوں کو بتائیں ان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر انہیں پڑھائیں، تاکہ ایک تو وہ آپ کی بات کو سمجھ جائیں، اور ایک وہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں، لہٰذا جو چیز بتا رہے ہیں وہ آپ کے روزمرہ زندگی میں آتی جاتی ہو، بچوں نے دیکھی ہو، بہت چھوٹی سطح پہ بچوں نے دیکھی ہو۔ تو بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اسی لیے
بار بار چاند اور سورج کی مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں میں نے بنا دیے، ان کا بھی ایک حساب مقرر ہے. اور اس لیے روزمرہ کی مثالیں دی ہیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی چاند کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا ماموں ہے چاند ماموں. یعنی کہ بعض لوگ مذاق میں دکھاتے ہیں نا، رات کو جب چاند نظر آ رہا ہوتا ہے آسمان کے اوپر، تو بچہ ابھی 6 ماہ کا سال کا ہوتا ہے تو اس کو جو چاند ہے یہ رات کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور دن کو وہ سورج کو آبزرو کر لیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزوں کی مثالیں اس لیے دیتے ہیں کہ انسان ان کو دیکھتا ہے اور انسان سمجھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو سورج اور چاند ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں جن کے مطابق چل رہے ہیں. بچو یہ آپ نے اگر سورہ رحمان پڑھی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر، شمس اور قمر بحسبان ایک خاص حساب کے ساتھ چل رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. یہ جو ہے نجم ستاروں کو بولتے ہیں اور شجر درختوں کو بولتے ہیں. یسجدان اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو حکم خدا بندی ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں. بھئی جو ستارے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، اور جو درخت ہیں یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں. اب نہ تو جو چاند ہے یہ کیا نام ہے اس کا، جو ستارے ہیں یہ 1- جو ہوتا ہے نا ریولٹ، یعنی کہ اپنے مدار سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اور جو درخت ہیں یہ کیسے چل رہے ہیں، بے درخت کی اللہ نے جو ایک عادت بنائی ہے کہ اس نے آکسیجن ہمیں دینی ہے، یہ اسی قانون کے مطابق اپنا کام کر رہا ہے، یہ ہمیں آکسیجن دے رہا ہے. اور انسان کا جو گندا کوڑا کرکٹ جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں اس کو اس نے اپنے اندر جذب کرنا اور یہ ایسے کر رہا ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ اپنا جو اللہ تعالیٰ کے ایک خاص حکم ہے اس کے مطابق یہ بھی عمل کر رہا ہے. پھر اسی طرح میں پڑھ رہا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. آگے والسماء رفعہا ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. ایک تو یہ بات یاد رہے، یہ جو میں نے سورہ رحمان کی آیات یہاں تک پڑھی ہیں نا، ایک بار میں پھر پڑھ کے بتا رہا ہوں، آپ نے ترجمہ لکھ کے یہ ایکٹیویٹی کے طور پہ مجھے آپ نے سیپریٹ نمبر پہ میسج کرنا ہے. وہ ترجمہ کیا، یعنی آیتیں سن لیں دوبارہ. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعہا ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان. یہاں تک بچوں آپ نے ترجمہ جو ہے والمیزان تک لکھ کے مجھے آپ نے میسج کرنا، یہ آج کی ایکٹیویٹی ہے آپ کی. اچھا تو آگے اللہ فرما رہے ہیں دی سن اینڈ دا مون فالو کورس ایگزیکٹلی کمپیوٹیڈ. تو یہ بچوں وہی ہو گیا کہ جو سورج ہے اور جو چاند ہیں، اور سورج و چاند سے مراد پوری کائنات آپ سمجھے نا. جب سورج و چاند کی بات ہو رہی ہے تو آگے میں نے اگزامپل دی ہے کہ یہ کل کا جز ہے، یہ پاپولیشن کا سیمپل ہے، اور سیمپل کے اندر وہی کوالٹیز ہوتی ہیں جو پاپولیشن کے اندر ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو آسمان ہے، جو 7 سیارے ہیں، جو ستارے ہیں، جو ایسٹریاڈز ہیں، جو میٹریاڈز ہیں، جو یعنی کہ کومٹس ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ایک خاص جو یعنی کہ ان کا جو راستہ ہے اس کے اوپر بھی چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سخت حساب کے یہ پابند بھی ہیں. ابھی آگے چلیں گے. اچھا بچوں، یہ ایک کریشن آف یونیورس یہ مکمل ہو گیا. ابھی لیکچر نمبر میں 12 جو ہے یہ ابھی آپ کے سامنے یہ ساتھ شروع کر رہا ہوں. اس کا ٹاپک ہے فیکٹس اینڈ ریئلٹیز آف یونیورس ان دا لائٹ آف اسلام. اس یونیورس کے فیکٹس کیا ہیں، اس کی ریئلٹیز کیا ہیں، ان کے بارے میں بھی بات ہوگی. آپ نے یہ دوسرا لیکچر ابھی میں نے سٹارٹ کر لی ہے.
میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آئندہ میں 2 لیکچر دیا کروں گا تاکہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ ان ٹائم مکمل ہو جائے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یونیورس کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی کہ بچوں جو کائنات ہے یہ اس کے بارے میں ریئلٹیز ہیں، یہ اس کے بارے میں فیکٹس ہیں جو کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. اور کائنات کا بچوں پہلا فیکٹ کیا ہے؟ کائنات کا بچوں جو پہلا فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بنانے والی اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے. اس کائنات کو اور کسی نے بھی نہیں بنایا، اگر بنایا ہے تو وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اس کے علاوہ اس کو کسی نے نہیں بنایا. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. سورہ دخان کی بچوں آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بہت خوبصورت بات ہے. میں ترجمہ پڑھوں، آپ ذرا سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے کھیلتے ہوئے نہیں پیدا کیا، یعنی مذاق میں نہیں بنایا، اور ہم نے انہیں ٹھیک طور پر پیدا کیا، لیکن اس میں اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یونیورس کریٹڈ بائی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، پیدا کیا، تخلیق کیا. پھر اللہ یہاں پر سورہ دخان کی جو میں نے آیت نمبر 38 اور 39 آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی کھیل کے طور پہ تو اس کائنات کو بنایا ہوا کہ انسان دنیا میں جائے اور جو اس کی مرضی ہے وہ کرے، یعنی کہ میں نے اس کو ایسے نہیں بنایا، میں نے اسے ایک خاص مقصد کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے. لہٰذا اس کائنات کی سب سے بڑی ریئلٹی یہ ہے، اس کا فیکٹ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ پرپز لیس، اٹ از کریٹڈ بائی اللہ اینڈ ناٹ ود پرپز اینڈ ود پرپز، یا اٹ از کریٹڈ بائی اللہ ود پرپز. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اسے اللہ نے بنایا، اللہ نے اسے تخلیق کیا، اور ایک پورے خاص مقصد کے ساتھ اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہوا ہے. یہ میں نے دوسرا لیکچر شروع کر لیا ابھی آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا، پہلا مکمل ہو گیا، ابھی دوسرا شروع ہے. یہ لیکچر نمبر 11 ہے جو میں نے ابھی شروع کر لی ہے، اور آپ لوگ یہ بلکہ لیکچر نمبر یہ 12 ہے، یعنی کہ یہ ابھی شروع ہو گیا ہے. اچھا جی، اس کے بعد دوسری بات ہے بیسڈ آن ٹروتھ. اس کائنات کی بچوں جو بنیاد ہے وہ سچائی کے اوپر ہے. اس کی جو بنیاد ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ وہ سچائی کے اوپر ہے، وہ سچ کے اوپر ہے، جھوٹ کے اوپر نہیں ہے. اس کے قوانین سچے ہیں. بھی اگر میں فرض کرو ایک آپ کے اگر حوالے سے میں بات کروں کہ اس کے قوانین اس حوالے سے بچوں سچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی شک نہیں ہے کہ 70 ماہوں سے زیادہ انسان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا قانون ہے کہ جو جرم کرے گا اس کی سزا میں دوں گا. اسی طرح یہ جو کائنات ہے اس کی بنیاد بھی سچائی کے اوپر ہے. اس کائنات کو وہی تسخیر کرے گا جو اہل علم ہوگا، جو سائنس کا علم رکھے گا، جو ٹیکنالوجی کا علم رکھے گا، جو دنیا کا علم رکھے گا، اور اس میں وہی سرخرو ہوگا جو محنت کرے گا. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جس طرح یہ اصول ہیں اس طرح اس کائنات کے بارے میں بھی یہ اصول ہے کہ یہ سچائی کے اوپر مبنی ہے، اور یہ کسی قسم کی اس کے اندر کوئی بھی یعنی کہ مذاق نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو کھیلتے ہوئے بنایا ہے،
بلکہ اس کو سچائی کے طور پہ اللہ نے بنایا ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے جیسے میں نے آگے بیان کی ہے. آگے بچوں تیسرے نمبر جو اس کی کوالٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، فالس ہوڈ پیرشز پرافٹیبل سٹیز. یہ بڑا مشہور اس قانون ہے. یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے جو کہ میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے یہ شیئر کیا ہے، لفظ جو لکھا ہے. اور یہ میں نے سورہ رعد کی آیت نمبر 17 سے متاثر ہو کے یہ لکھا ہے. اس کا مطلب میں پہلے بتاؤں گا کہ فالس ہوڈ پیرشز، اس کا مطلب ہے کہ برائی کا تباہ ہونا، پرافٹیبل سٹیز اور نفع کا قائم رہنا، یعنی برائی کا ختم ہونا اور نفع کا قائم رہنا. پیرش کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا، اور سٹے کا مطلب قیام کرنا، ٹھہرنا. بچوں سورہ رعد کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ذرا آیت پوری ذرا غور سے سننی ہے، ترجمہ اس کا تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. اس نے آسمانوں سے پانی اتارا جس سے ندی نالے اپنے اندازے سے بہہ نکلے، پھر اٹھا لایا اوپر سے اس کے جاگ اور جو آگ میں تپاتے ہیں زیور بنانے کو یا اسباب بنانے کو. یہ بڑی غور و فکر کی بات ہے. اس میں جیسا جاگ ہوتا ہے اس طرح اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے. سو جاگ دور ہو جاتے ہیں سوکھ کار، لیکن جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، باقی رہتا ہے. اس طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. یہ اصل میں ایک مثال بیان کی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مثال بیان کی ہے. یہ زمین کے حوالے سے بیان کی ہے کہ اگر فرض کریں پانی ہے تو کبھی آپ نے غور کیا پانی کے اوپر جھاگ بھی ہوتی ہے. پانی اور جھاگ اگر دونوں کٹھے جا رہے ہوں تو جھاگ سے مراد کیا ہے؟ اصل میں فالس ہوڈ یعنی کہ برائی، اور پانی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ پرافٹیبل چیز، فائدہ مند چیز. تو پانی جو ہوتا ہے وہ تو زمین اپنے اندر چوس لیتی ہے اور اسے زمین فائدہ حاصل کرتی ہے، ہمیں فصل دیتی ہے، ہمیں بیج دیتی ہے، بیجوں کی یعنی بڑھوتری دیتی ہے، ہمیں پھل دیتی ہے، سبزیاں دیتی ہے، گھاس دیتی ہے، ہمیں آکسیجن ملتی ہے. سارا کچھ بہت زمین پانی کو چوس لیتی ہے. اور باقی اس کے اوپر رہ جاتا ہے جھاگ. آپ کو پتہ ہے جھاگ کا وزن بھی کوئی نہیں ہوتا اور یہ زمین کے اندر جذب بھی کوئی نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خود بخود فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھنا، جیسے یہ صابن کی جھاگ ہوتی ہے، اگر آپ اس جھاگ کو ہاتھ لگائیں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو یہ جھاگ سے مراد اس کائنات کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس مثال دی ہے نا ہمیں، فالس ہوڈ پیرشز پرافٹیبل سٹیز، یہ کائنات کا سب سے بڑا اصول ہے کہ جو سچائی ہوتی ہے یہ ہمیشہ قائم رہتی ہے اور برائی ختم ہو جاتی ہے. یہ جو دنیا ہے اس میں اس کی ریالٹی سب سے بڑی یہ ہے، اور مطلب ہے اس کے اوپر جو سچائی ہے وہی قائم رہے گی، اور جو برائی ہے وہ وقتی طور پہ نظر تو آئے گی لیکن برائی ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہے گی. یہ بات ایک ذہن میں رکھنے کی ہے. تو یہ بچوں آپ نے جو آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے کہ اس دنیا میں جو سچائی ہے اس کو دوام ہے اور جو برائی ہے اسے کوئی دوام نہیں ہے. اب تیسری بات ذرا دیکھیں اس کائنات کے حوالے سے، وہ ہے ویل بیلنسڈ. بچوں ویل بیلنسڈ کا مطلب ہوتا ہے توازن. یہ ہے توازن. میں نے آگے جو سورہ رحمان کی ایک آیت پڑھی ہے نا، اسی میں اس توازن کے بارے میں ذکر بھی ہے. اس توازن کے اس بارے میں ذکر ہے. اور جب آپ مجھے یہ ایکٹیویٹی کر کے دیں گے جو میں نے بھی ایکٹیویٹی دی ہے تو اس توازن کا ذکر بیچ میں ضرور ہوگا. بال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر ایک واضح طور پر بیلنس موجود ہے، ایک توازن موجود ہے تاکہ کوئی حد سے نہ نکلے. سورج کی مجال نہیں ہے وہ جا کے چاند کو پکڑ لے، چاند کی مجال نہیں ہے وہ سورج کو پکڑ لے جا کے. ان کے اندر ایک توازن ہے.
اسی طرح اس زمین کے اندر بھی ایک خاص توازن ہے جو کہ ہمیں بعض اوقات نظر نہیں آتا. ہماری زندگی کا ایک توازن ہے، لائف، جسے لائف بیلنس کہتے ہیں. بھی لائف بیلنس یہ ہے کہ اگر ایک کالے رنگ والا آدمی اور ایک گورے والا آدمی ہے، لیکن دونوں کو اللہ نے اس زمین کے اوپر آکسیجن ایک جیسی مہیا کی ہوئی ہے. اگر آپ لوگ اس معاشرے میں کہیں بھی جا رہے ہیں، امیر غریب جا رہے ہیں، تو سب کو آکسیجن ایک جیسی مل رہی ہے ہمارے ماحول کے اندر. آسمان سے آنے والی جو روشنی ہے، سورج کی روشنی ایک جیسی مل رہی ہے سب کو. چاند کی جو چاندنی ہے یہ ایک جیسی ملتی ہے سب کو. دس از اے بیلنس. یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک جنرل بیلنس قائم رکھا ہوا ہے. جو انسان کھیتی بوئے گا، چاہے وہ زمین جو ہے کسی غریب کی ہے، وہ زمین کسی امیر کی ہے، راجہ کی ہے، چودھری کی ہے، کسی شیخ کی ہے، جس کی بھی ہے، انگریز کی ہے، مسلمان کی ہے، کافر کی ہے، جس کی بھی ہے، وہ جو زمین ہے وہ فصل اگلے گی. یہ بیلنس ہے، اس میں امیری غریبی کا کوئی بھی فرق نہیں ہے. تو اس لیے بچوں، کائنات کے جتنے بھی دستور ہیں، جتنے بھی اصول ہیں، دے آر ویل ان بیلنس پوزیشن. آگے بچوں آ گیا ہول کنٹرولڈ. یہ 5ویں نمبر صفت ہے کس کی؟ اس ریالٹی کی. اس صفت بتانے سے پہلے یہ لیکچر 10 میں نے آگے دیا ہے، تو یہ جو لیکچر ہے نا بچوں، یہ لیکچر نمبر 11 ہے، یہ 12 نہیں ہے. دس از مائی لیکچر نمبر 11. مجھے وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے درستگی کر لی ہے. تو بچوں یہ لیکچر نمبر 12 میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ جو فیکٹس اینڈ ریالٹیز یونیورس کی ہیں، اس میں 5ویں نمبر پہ آ رہی ہے ہول کنٹرولڈ. یہ جو پوری کائنات ہے بچوں، اس کا اوپر ایک واضح کنٹرول ہے، اس کا واضح ایک قابو ہے. اور وہ قابو کس کا پتہ آپ لوگوں کو؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بچوں سورہ یاسین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. اور سورج اپنے مقررہ راستوں پر چلتا رہتا ہے، یہ اللہ غالب و دانا کا مقرر کردہ اندازہ ہے. اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. نہ سورج کی مجال کے چاند کو جا پکڑے، نہ رات پہلے دن سے آ سکتی ہے، اور سب اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں. یہ بچوں ہے ہول کنٹرولڈ. اور یہ ہول کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اسی طرح سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر یہ 32 ہے، اور ہم نے بنایا آسمان ایک محفوظ چھت. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے، اور وہ اس کی نشانیوں سے روگردانی کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آسمان کے اوپر چھت ہے اور اس کے اوپر نشانیاں تو ہیں، اور یہ نشانیاں اللہ کے کنٹرول میں چل رہی ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے. جیسے وہ کاپر نیکس الو کا پٹھا، وہ کہتا ہے جی کہ جو سورج ہے یہ ساکن ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج ساکن نہیں ہے. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو حقیقت کو نہیں مانتے، بعض اوقات بعد میں پھر مان لیتے ہیں لیکن پہلے انکار کرتے ہیں. اسی طرح سورہ رات کی آیت نمبر 38 39 میں اللہ فرماتے ہیں، البتہ ہم نے رسول بھیجے تم سے پہلے، اور ہم نے ان کو دی بیویاں اور اولاد، اور کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہوا کہ وہ لائے کو نشانی اللہ کی اجازت کے بغیر. ہر وعدے کے لیے ایک تحریر ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس لوح محفوظ ہے. بچوں لوح محفوظ کیا ہے؟ یہ ایک محفوظ شدہ تختی ہے جس کے اوپر اللہ نے قواعد و ضوابط لکھے ہوئے ہیں، حالات و واقعات ہیں اللہ نے لکھے ہوئے ہیں. اللہ نے اس کے اوپر سارا ریکارڈ رکھا ہوا ہے. دیٹ از دا کمپیوٹر آف گاڈ. گاڈلی کمپیوٹر ہے وہ، جو ہے سپر کمپیوٹر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کب کنٹرول کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ اللہ کے پاس ریکارڈ موجود ہے.
اس کے بعد بچوں آگے پوائنٹ نمبر 6 ہے، بلکہ 7 ہے، پوائنٹ نمبر 6 ہے فیکٹس اینڈ ریئلٹیز کے حوالے سے ون اینٹائٹی۔ ون اینٹائٹی کا مطلب ہے ایک ہستی، ایک وجود، ایک شناخت۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہستی ہیں بچوں اس کائنات کے اندر، اور ایک ہی وہ ذات پاک ہیں جو اس کائنات میں موجود ہیں، جس نے کائنات میں موجود نہیں ہے بلکہ اس نے کائنات کو بنایا بھی ہے، اس کی وہ مالک بھی ہے، اس کی وہ خالق بھی ہے، اس کو قائم رکھا ہوا ہے، اور جب چاہے گی اسے ختم کر دے گی۔ واٹ از قیامت، واٹ از ڈومز، واٹ از ڈے آف ریسوریکشن، ڈے آف ججمنٹ، وہ کیا ہے؟ قیامت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قائم، جیسے اوپر ہم نے پڑھا نا کہ کنٹرولڈ ہے، جو کنٹرول رکھا ہوا ہے اس میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ گڑبڑ کر دیں گے، کنٹرول اس کو یعنی کہ کنٹرول لیس کر دیں گے، جس کی وجہ سے یہ تباہ برباد ہو جائے گی، اور 1,00,000 کے ساتھ، اور 1,00,000 جو 1 سیکنڈ جو ہوتا ہے اس کے لاکھویں حصے میں یہ پوری کی پوری جو کائنات ہے یہ ختم ہو جائے گی، پلک جھپکنے سے بھی پہلے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہستی ہیں اور وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ ہستی ایسی ہیں کہ جو ایک خاص اندازے کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہی ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جو جب چاہیں گی اس وقت اس کو تباہ برباد اور نیست و نابود کر دیں گی اس کائنات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اس دن انسان ایسے ہوں گے بچوں جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں۔ یہ دوبارہ میں جو القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے کہ یہ دھنی ہوئی جو رنگین اون ہوتی ہے نا، اون، جب اون کو یعنی کہ وہ مثال کے طور پر صاف کیا جاتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی اڑتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں، اس طرح یہ جو پہاڑ ہوں گے نا قیامت کے اندر چھوٹی چھوٹی ذروں کی شکل میں اڑ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ اس پہ قادر ہے، وہ اتنی بڑی ہستی ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، اس کائنات کو بنا بھی وہ رہی ہے، چلا بھی وہ رہی ہے، اور اس کو نیست و نابود بھی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد بچوں آگے ہے جو اس فیکٹ ہے اس یونیورس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ میٹ، میٹ کا مطلب ہوتا ہے پیمائش شدہ یا پیمائش۔ پیمائش کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ نے دنیا میں ایک نپی تلی انداز کے ساتھ پیدا کی ہے یا بھیجی ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا۔ نو باڈی ہیز بین کریٹڈ ود میننگ لیس پرپز۔ نہیں کوئی چیز ناکامی اس زمانے میں، نہیں کوئی برا قدرت کے اس کارخانے میں۔ ہر جو چیز ہے وہ اس کی ایک خاص میجرمنٹ ہے۔ سورہ ہجر کی آیت بچوں 21، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور ہم نہیں اتارتے مگر ایک مناسب انداز سے۔ مناسب انداز سے مراد میجرمنٹ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں، غالباً سورہ رعد کی آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جو چیز ہے اس کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ ہر چیز جو اپنے ایک خاص اندازے کے ساتھ یعنی کہ چل رہی ہے، اور وہ قائم شدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قائم شدہ ہے۔ اس کے بعد بچوں آگے جو فیکٹ اینڈ ریئلٹیز ہیں یونیورس کے حوالے سے وہ ہیں انسٹنکٹیولی گائیڈڈ۔ انسٹنکٹیولی گائیڈڈ کا بچوں مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات ایسے چل رہی ہے جیسے
اس کائنات کی جتنے بھی جملہ چیزیں ہیں ان کو کسی نے فیڈ کیا ہوتا ہے، اور فیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جیسے پہلے سے پتہ ہے، سورج کو پتہ ہے میں نے اپنا کام کرنا ہے، چاند کو پتہ ہے میں نے گھومنا ہے اور حرکت کرنی ہے، یعنی کہ یہ کائنات ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے دیکھے نا ایک وہ چابی والا کھلونا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس چابی والی کھلونے کو جب ہم چابی دیتے ہیں تو وہ اس کے بعد چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پوری کائنات کے جتنے اجسام نے کس نے چابی دی ہوئی ہے، دوسرے لفظوں میں یہ ہے، اور یہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور اگر میں تھوڑی سی تشریح اور بیان کروں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسٹنکٹ بیسیکلی وہ علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو عطا کرتے ہیں، اور یہ علم وہ ہوتا ہے جو اللہ بے جان چیزوں کو بھی عطا کرتے ہیں اور بے زبان جانوروں کو بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا جانور ہوتا ہے نا بکری کا، تو جیسے بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، اور اسی کے پاس وہ دودھ پینے کے لیے جاتا ہے۔ مرغی کے بچے ہوں نا 10، اگر 11واں دوسری مرغی کا بچہ آ جائے تو اسے پتہ چل جاتا ہے یہ اور مرغی کا بچہ آ گیا ہے۔ بھی اس مرغی کو کس نے بتایا ہوتا ہے، یا اس بکری کے بچے کو کس نے بتایا کہ یہ میری ماں ہے، وہ کسی اور کے پاس دودھ پینے کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ تو یہ بیسیکلی انسٹنکٹیولی نالج علم جبلی سے کہتے ہیں۔ تو کائنات میں بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے ہر جو چیز ہے وہ ایسے حرکت کر رہی ہے جیسے اسے کسی نے بتایا ہوا ہے کہ تم نے حرکت کرنا ہے۔ اس کو بولتے ہیں بیسیکلی فطری رہنمائی والا علم یا فطری رہنمائی۔ تو کائنات کے ہر عنصر کے اندر ایک فطری رہنمائی ہے۔ جیسے زمین ہے، بھئی زمین کو جیسے ایسے ہے جیسے ہم بیچ میں سے بیج لگاتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے جی، ہمیں یہ کبھی گندم، کبھی باجرہ، کبھی پھل، کبھی فروٹ، کبھی کوئی چیز نکال کے دے دیتی ہے۔ تو ایسے پتہ چلتا ہے جیسے پانی ہے، جیسے ہم پیتے ہیں ہماری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ تو مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں، مثالیں ہیں کہ جیسے یہ پہلے سے گائیڈڈ ہیں۔ اس کے بعد آ گیا بچوں پرفیکٹ۔ پرفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے مکمل۔ بچوں جو کائنات ہے یہ مکمل ہے۔ سورہ ملک ہے، سورہ ملک 29واں پارہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس سے آگے وہو الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارج البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ یہ سورہ ملک ہے، اور اس کی پہلی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلی جو آیت ہے یہ تو چلے انسان کی زندگی اور موت کے حوالے سے ہے، جو دوسری آیت ہے وہ مکمل طور پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان کو تخلیق کی ہے اس کے حوالے سے ہے، جس کا جو ترجمہ ہے میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یعنی کہ یہ ترجمہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کہ وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان طے در طے بنائے، یعنی وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دکھاؤ، یعنی کہ دیکھ سکتے، یعنی جو آسمان اللہ نے بنائے ہیں ان میں ہمیں کوئی گڑبڑ نظر نہیں آئے گی، اللہ کی تخلیق میں کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ پھر اگر ہم دوبارہ نگاہ لوٹا کر دیکھیں تو پھر بھی ہمیں کوئی شگاف بیچ میں نظر نہیں آئے گا، پھر اگر دوبارہ دیکھیں پھر بھی ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، یہاں تک آسمان کو دیکھتے 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 کہ ہمیں کوئی عیب نظر آ جائے، ہمیں عیب نظر نہیں آئے گا اور ہماری نظر ہمارے واپس آ جائے گی، یعنی کہ ہماری جو نظریں ہیں یہ تھک جائیں گی لیکن ہمیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ یہ بچوں اس کا مطلب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ہر ایک اپنے یعنی کہ مکمل طور پر یعنی کہ کیا ہے، یہ مکمل ہے۔ اس میں کہیں بھی آسمان میں یا سورج چاند ستاروں کی رفتار میں چلنے میں کسی قسم کا کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ اور بچوں آگے ہے ریوارڈنگ۔ یہ جو صفت ہے یہ غالباً صفت نمبر یہ کتنی ہو گئی جو افیکٹس ہیں، یہ 1
3 4 5 6 7 8 9، یہ 9واں نمبر جو فیکٹ ہے یہ ہے پرفیکٹ. تو یہ جو پرفیکٹ تو ہو گیا نا. ابھی 11واں نمبر ہے ریوارڈنگ. بچوں ریوارڈنگ کا مطلب یہ ہے انعام و اکرام. انعام و اکرام. انعام و اکرام کیا ہوتا ہے؟ سورہ جاسیہ ہے قرآن پاک کی آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں اور اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا حکمت کے ساتھ تاکہ ہر شخص کو اس کے مال کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی زمین آسمان کو اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ بنایا ہے اور اس کے اندر انسانوں کو بسایا ہے. انسانوں کو بسانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو انعام و کرام یعنی کہ اگر وہ اچھی عبادت کرے گا، اس کو یاد کرے گا، اس سے ڈرے گا، اور انسان اگر اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا تو اسے انعام و کرام دیا جائے گا. اور اگر انسان اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا تو اسے تباہ برباد کر دیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اسے عذاب دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کا یہ مقصد بیان کر دیا کہ میں نے اس کائنات کو اس لیے بنایا ہے کہ میں نے انسان کو بنانا تھا. میں نے اس کائنات کو اس لیے بنایا ہے کہ میں نے انسان کو بنانا تھا، اس لیے میں نے کائنات کو بنایا ہے. آگے بچوں ریوارڈنگ ہے. آگے نمبر یہ ہے ڈیسٹینیشن. ڈیسٹینیشن کا لفظی مطلب ہوتا ہے بچوں منزل یا منزل مقصود. بچوں منزل مقصود کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات بھی اپنی ایک منزل کی طرف جا رہی ہے. انسان کا ہر ایک آنے والا گزرنے والا دن بھی اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور اصل انسان کی منزل کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ اصل انسان کی منزل اس زندگی کی تکمیل ہے. اصل جو انسان کی آخری منزل ہے وہ اس کی قبر ہے. اصل جو انسان کی منزل ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اچھائی یا برائی کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اگلے جہان میں جانا ہے. یہ انسان کی منزل ہے. یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ انسان کی منزل خاتمہ ہے، اسی طرح اس کائنات کی منزل بھی خاتمہ ہے. جیسے آگے میں نے آپ کے سامنے سورہ قاریہ کی آیت پڑھی ہے نا کہ کیا ہوگا کہ آخر سب نے ختم ہو جانا ہے اور اس دن پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے رنگین اون کی طرح ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ یہ کائنات جو ہے جیسے سورج کے بارے میں بچوں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سورج ہے یہ 4 کروڑ سال کے بعد 4 کروڑ سال کے بعد اس کی جو یعنی روشنی ہے یہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح سائنسدان یہ بھی بات بتاتے ہیں کہ بہت سارے جو ستارے ہیں وہ بلیک ہول میں تبدیل ہو چکے ہیں. اب ان کی طرف سے روشنی کوئی نہیں آ رہی. وہ پہلے روشن تھے لیکن اب وہ بلیک ہو چکے ہیں. اسی طرح کیونکہ اس کا مطلب ہے جو ستارے ہیں ان کی روشنی ختم ہو سکتی ہے. اب سورج بھی چونکہ ایک ستارہ ہے لہٰذا اس کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی. تو مقصد یہ ہے کہ ہر جو چیز ہے یہ روبہ زوال کی طرف جا رہی ہے. انسان بڑا ہوتا ہے پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ روبہ زوال کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اس لیے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ کیا چیز ہے جو صبح کے وقت 4 ہوتی ہے، دوپہر کو 2 ہوتی ہے، شام کو 3 ہوتی ہے. تو اس کی یہی تھا کہ صبح کی 4 سے مراد ہے کہ پہلے انسان ایک بچہ ہوتا ہے، یہ چاروں دونوں بازوں اور دونوں پاؤں کے اوپر چلتا ہے. اور دوپہر کا مطلب ہے کہ جب وہی بچہ جوان ہو جاتا ہے تو وہ 2 پاؤں کے اوپر چلتا ہے. اور شام کے وقت وہی بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور وہ 2 پاؤں اور ایک سٹیک یعنی کہ چھڑی کے سہارے چلتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر رات ہے، پھر زوال ہے، پھر خاتمہ ہے. اس لیے بچوں یہ ہے کہ انسان کا جو اختتام ہے وہ اس کی ڈیسٹینیشن ہے.
اسی طرح اس کائنات کا جو اختتام ہے وہ اس کی ڈیسٹینیشن ہے. ابھی بچوں پوائنٹ نمبر 12 ہے، تو یہ پوائنٹ نمبر 12 ابھی میں بچوں لکھ رہا ہوں کہ ویزیبل یا سائنس ویزیبل، آپ ویزیبل سائنس بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہ اپنے پاس یہ لکھ لیں ویزیبل سائنس. بچوں ویزیبل سائنس کا مطلب یہ ہے، ویزیبل سائن کا مطلب یہ ہے، ویزیبل کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو ہمیں نظر آ سکے، جسے ہم دیکھ سکیں. تو دکھائی دینے والے نشانات ہم اس کا ترجمہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ بار بار فرمایا کہ افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا ینظرون، افلا یعقلون، یعنی آپ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے، آپ لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، آپ لوگ فکر کیوں نہیں کرتے. تو یہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کر کے آگے یہ حکم فرمائے ہیں. مختلف جگہوں پہ قرآن پاک ہے، ایک جگہ نہیں بلکہ ہزاروں جگہوں پہ، کئی سینکڑوں جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے لوگو آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، چاند کی طرف دیکھو، سورج کی طرف دیکھو، ستاروں کی طرف دیکھو، سیاروں کی طرف دیکھو، ان سب چیزوں کی طرف دیکھو. یہ تو واضح نشانیاں ہیں، اس کی، اس کائنات کی یہ نشانیاں ہیں. دراصل یہ ہیں تو کائنات کی نشانیاں ہیں، لیکن اصل میں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. نظر تو کائنات کی آتی ہیں، لیکن اس کائنات کا موجد کون ہے، اس کائنات کا حل کون ہے، اس کائنات کو بنانے والا کون ہے. تو یہ پھر نشانیاں تو اس کی ہوں جس نے یہ بنایا ہوگا سب کچھ. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر جو چیز بنائی ہے، اگر انسان کے پاس تھوڑا سا بھی عقل ہے تو ان چیزوں سے وہ مثال کے طور پہ سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق گزار سکتا ہے. قیامت کے دن there will be no logic. قیامت کے دن کوئی انسان کے پاس یہ لاجک نہیں ہوگا کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا. بے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو روزانہ سورج کو نہیں دیکھتا تھا، چاند کو نہیں دیکھتا تھا، درختوں کو نہیں دیکھتا تھا. پھر سب سے بڑی یہ بات کہ انسان کے اپنے اندر بے شمار نشانی ہے. انسان سے بڑی نشانی خدا کی تخلیق کی بچوں کیا ہو سکتی ہے. اس انسان کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کتنا خوبصورت اللہ نے بنایا. تو پھر بھی انسان اگر پھر بھی من عرف نفسہ عرف ربہ ہو، جو انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے. انسان کو اللہ نے بڑے ویزیبل سائن کے ساتھ پیدا کیا ہے، بڑا کمپلیکیشن اور پیچیدگی کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کی پیچیدگیاں بنائی ہیں. تو پھر بھی اگر انسان ان پیچیدہ سسٹم کو نہ سمجھے تو وہ پھر انسان نہیں ہے اور نہ ہی وہ عقل مند ہے. تو بچوں یہ تھے بیسیکلی فیکٹس اینڈ ریئلٹیز. اور یہ فیکٹ اینڈ جو ریئلٹیز ہیں بچوں یہ کتنے ہیں ذرا ان کو کاؤنٹ کریں. یہ میں کاؤنٹ کر رہا ہوں، ایک منٹ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 12 بچوں یہ فیکٹس اینڈ ریئلٹیز ہیں اس یونیورس کے حوالے سے. تو آپ نے ان کو بھی ذرا اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ان کو بھی آپ نے رٹا لگانا ہے. اور رٹا لگانے کے بعد آپ نے مثال کے طور پہ جو میں نے آپ کو ٹارگٹ دیا ہے، جن بچوں نے سن لیا ہے، ایکٹیویٹی نمبر 1 کیا تھی؟ ایکٹیویٹی نمبر 1 یہ تھی کہ سورہ رحمان کی آیات تھی جو میں نے آپ کو دی ہیں، میزان تک یہ آیات کا ترجمہ لکھنا ہے. اور بچوں اس کے ساتھ یہ جو 13 پوائنٹ ہیں یعنی کہ یہ فیکٹس آف یونیورس ہیں یہ بھی آپ نے لکھنے ہیں. جو فیکٹس اینڈ ریئلٹیز آف یونیورس یہ 12 پوائنٹ میں نے پڑھائے ہیں یہ بھی آپ نے لکھ کے تو مجھے سینڈ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. آج کے الحمدللہ میرے 2 لیکچر مکمل ہوئے، تو انشاءاللہ باقی پرسوں بھی میرا لیکچر ہے، ترسوں بھی ہفتے میں جو ہوتے ہیں، آئندہ 2 لیکچر آپ کو ڈیلیور کیے جائیں گے.
تاکہ ہمارا سلیبس مکمل ہو سکے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. سی یو. بائے.